پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عمران خان صاحب نے جو اکانومی کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے ملاقات کی ہے, صحافیوں سے ملاقات کی ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں. اشارہ دیا ہے اسمبلی میں واپس جانے کا اور مشروط آمادگی ظاہر کی ہے اگر سائفر پر تحقیقات ہوں. انہوں نے کہا کہ سائفر پر تحقیقات ہو جائیں تو ہم اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہیں. یہ بات انہوں نے ایک ایسے دن پہ کی ہے جس دن کے بارے میں انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے سے میری تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن آج جبکہ بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید اسلام آباد کی کال دیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام آباد آئے تو ہم کیسے نمٹیں گے, تو ماحول عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ دن میں جو بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرنے والے ہیں یا کوئی احتجاج کرنے والے ہیں بڑا. لیکن آج وہ اسلام آباد قومی اسمبلی میں اپنی مشروط آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. تو ایک کنفیوژن سی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی میں. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. شہباز شریف صاحب کی اکنامک پالیسیز کے حوالے سے اور ان کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ملک دیوالیہ ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اس پر آج ہم گفتگو ایک تو اس پر کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے پولیس دینے سے انکار کر دیا, پنجاب نے انکار کر دیا. کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم قانون کے مطابق ایکشن لے سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی بڑے حیران کن انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں, جس سے پتہ چلا کہ 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے کس طرح سے نیگیٹو فیزیبلٹی رپورٹ کے ہوتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے نقصان ہوگا, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے فیصلے کیے اور اس سے پی آئی اے کو 3 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. یہ کہانی کیا ہے یہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی جو ہے اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. 3 یا 4 تاریخ کی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ 3 یا 4 تاریخ کو شاید وہ واپس آ سکتے ہیں یا اس سے پہلے, اور آ کر وہ وزارت کا اپنا سنبھالیں گے, خزانہ کی وزارت سنبھالیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وزارت خزانہ میں قدم رکھنے کے بعد ان کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کیسے اکانومی کو ٹھیک کریں گے, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کی پٹاری میں ہے کیا کچھ. اس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. شیزہ فاطمہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, موسیقی رہنما. بہت شکریہ شیزہ صاحب, خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. شوکت صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا آج ایسا لگ رہا ہے کہ رحیم یار خان میں کوئی لانگ مارچ یا بڑی تحریک کا اعلان ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشروط آمادگی بھی ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے, کنفیوژن ہے, کیا ہے؟ نہیں, کنفیوژن نہیں ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن ہو جائے اور اسی کے لیے ہم پوری طرح دباؤ بھی ڈالیں گے. جو جمہوری حق ہے ہمارا وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور جو آمادگی کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں ہمیں کہ آپ الیکشن کب کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ ہی کہتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, یہ اسمبلی جو ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. پھر اچانک آپ آ کے اس میں حکومت بھی کر رہے ہیں, اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو یہ جو کہ یہ اب زیادہ دیر تو اس لیے بھی نہیں چل سکتی کہ جو حکومت آئی تھی کہ جی مہنگائی آج یہ نئی بات ہے نا شوکت صاحب. پہلے یہ ضرور کہتے رہے خان صاحب کہ اگر یہ ضرور کہتے رہے خان صاحب کہ اگر آپ ہم سے الیکشن کی بات کریں گے تو ہم جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہیں, یا الیکشن کی بات بیٹھیں گے تیار ہیں. لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ سائفر کی تحقیقات ہوں گی تو ہم واپس اسمبلیوں میں آ جائیں گے. یہ آج پہلی دفعہ کہا ہے. نہیں, دیکھیں, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم تو ایک طرف جو جمہوری حق ہے ہمارا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں, دوسری طرف پارلیمنٹ میں آنا جانا, مطلب یہ تو سیاسی لوگوں کا وہ ہے نا. پارلیمنٹ بنا ہے پارلیمنٹیرین کے لیے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ یہ جینون اسمبلی ہے, اس وقت ہم تو یہی کہتے تھے نا, اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جینون اسمبلی نہیں ہے, اور جب آگے اس پہ کر دیا تو ہم نے کہا الیکشن کرائے. دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا مہنگائی ہے, عمران خان کو ہٹائیں, لوگ رو رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج کتنی مہنگائی ہے؟ تو کیا ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ آج پورے اس میں احتجاج ہوا ہے. آپ دیکھیں گلی گلی میں لوگ نکلے, لوگ پریشان ہیں. ہمیں اس حکومت سے کوئی نہیں ہے, یہ اور رہے, لیکن جتنا رہے گا پاکستان ڈوب رہا ہے. اس کے پرائم منسٹر نے آج خود اعلان کیا ہے کہ پاکستان شوکت صاحب, آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں نا. مارچ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے لوگوں نے آپ کو, دوسری جماعتوں نے گھر بھیج دیا. کیا فرق ہے؟ نہیں, فرق ہے نا. دیکھیں, ہمارے خلاف تو سازش ہوئی,
ساری جماعتیں مل گئی اور کیا کیا، مطلب عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ اچھا تو یہ ہوتا نا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی اور عوام کو فوراً ریلیف ملتا. آج تو لوگ بچوں کا دودھ نہیں خرید سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کل جو میں 1000 کا خریدتا تھا 2 دن پہلے، کل 1400 روپے کا مجھے ملا ہے. تو اتنی مہنگائی ہے تو پھر 400 روپے ایک ڈبے کے اندر کیسے؟ یہ حکومت کہاں پر ہے؟ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پریشان ہیں لوگ. اس لیے ہم تو عوامی لوگ ہیں نا، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادھر وزیر داخلہ کو پریشانی پڑ گئی کہ پتہ نہیں اسلام آباد آ کے یہ لوگ کیا کریں گے. جی فورس دے دو، مجھے فورس دے دو تاکہ میں ان لوگوں کو ماروں. تو بھائی مہنگائی ختم کرو، عوام کو ختم نہ کرو. عوام تو نکلیں گے. چلیں یہ فورس والا جو آپ نے سوال کیا شہزاد صاحبہ کے سامنے میں رکھتا ہوں. چلیں شہزاد صاحبہ، یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، آپ انہی حکومتوں سے پولیس مانگ رہے ہیں انہی کے احتجاج کو روکنے کے لیے اور انہی پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کرنے کے لیے. مطلب آپ کیا توقع کر رہے ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حکومت اپنی جگہ ہوتی ہے اور اسٹیٹ اپنی جگہ ہوتی ہے. ہم نے جب ان کا پہلا احتجاج روکا تھا تو اس پہ ایک کنفرمڈ نیوز تھی جس کی وجہ سے روکا گیا تھا. جب یہ دوسری دفعہ اب کورٹ کے آرڈرز کے مطابق گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کا ہوا تھا کہ یہ پریڈ گراؤنڈ میں تک محدود رہیں گے اور وہاں جلسہ کریں گے، تو یہ کھل کے آئے اور ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. مگر یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ مسلح افراد بھی لے کے آئیں اور آپ کو کوئی روکے بھی نہ. حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے بڑا شور مچایا آنسو گیس. میں خود جو ہے ان کے دور میں نیب کے باہر صرف کھڑے ہونے پہ 3 دفعہ آنسو گیس کھا چکی ہوں. 2 دفعہ اسلام آباد میں، 1 دفعہ لاہور میں. تو یہ اتنا ڈھنڈورا ایسے پیٹا گیا جیسے انہوں نے تو کبھی کچھ کیا نہیں تھا. بات یہ ہے کہ یہ آئیں، 100 دفعہ آئیں، اور اگر یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ساری پہلے سے انفارم کرتی ہیں کہ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے، کیا کنسرنز ہیں. پولیس جو ہوتی ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، وہ ان کی اس طرح نہیں ہوتی کہ کسی کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پولیس لی جاتی ہے. اگر انٹیریئر منسٹری پولیس جو ہے اس کی ریکویسٹ کر رہی ہے تو وہ پروٹیسٹرز، ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. استعمال مارنے کے لیے کیا گیا، انہوں نے آنسو گیس کے شیل مارے، لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے شیل مارے، تو پولیس کو استعمال 25 مئی کو تو اسی کام کے لیے. میں بول لوں میں آپ کو یہ پہلے بات کر چکی ہوں کہ جب ہمیں پتا تھا کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، جب انہوں نے آنسو گیس کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ عمران خان کورٹ آرڈر کے خلاف جو ہے وہ ڈی چوک میں آ گیا تھا، اس لیے پولیس نے ریئیکٹ کیا تھا. کورٹ آرڈر تھا F9 تک رہنے کا، H9 تک. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نہ کورٹ مانتا ہوں نہ قانون مانتا ہوں. جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. تھوڑا سا غلطی پہ لگ رہی ہے مجھے. میری بات وجہ یہ کہ میں ان فیلڈ موجود تھا، عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں تھے جب یہاں لاٹھی چارج ہو رہا تھا اسلام آباد اور لاہور میں. عمران خان تو بھی آئے بھی نہیں تھے جب یہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس ہو رہا تھا. اسلام آباد میں نہیں ہو رہا تھا، اسلام آباد میں نہیں ہو رہا تھا. لاٹھی چارج جو ہے وہ اٹک کے قریب ہو رہا تھا. میں نے دوپہر 3 بجے آنسو گیس کے شیل خود کھائے. جو 25 میں ہے شہزاد صاحبہ، اٹک کے قریب. میری اب اگر آپ مجھے کاٹیں گے، میں اس بات کو پہلے کر چکی ہوں، ویسے آپ مجھے دہرانے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایجنسیز کی کنفرم اطلاع تھی. ہمارے پاس تصاویر ہیں کہ لوگ مسلح ہیں، ان کو نہیں آنے دینا. جب یہ امن طریقے سے آئے، قانون کے مطابق آئے، حکومت سے معاہدہ کر کے آئے اور اس پہ انہوں نے عمل کیا، تو انہوں نے H9 پارک میں 2 ہفتے بعد اتنا بڑا جلسہ کیا. کسی نے ان کو کچھ کہا؟ اگر ہم نے روکنا ہوتا تو ہم دوبارہ نہ روکتے. تو دیکھیں، یہ بلا وجہ کی اس طرح کی ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنا اور یہ جو سازش کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کو بیوقوف بنانے کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایک خط آ گیا اور نہ خط کھولیں نہ اس کو ہلاتے رہیں، اور خود جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ جس بندے کے نام آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کا ہر عہدیدار مل رہا ہے، صدر پاکستان مل رہا ہے، اور لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی بلا وجہ کی باتیں کر کے اسٹیٹ کی فورن پالیسی میں ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اس نے جا کے عمران خان کو ڈیفینڈ کیا. جی اس کے باوجود کہ عمران خان کی آپ کو حرکتیں پتہ ہیں، انہوں نے جا کے عالمی جو سٹیج ہے اس پہ عمران خان کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ سٹیٹ اپنی جگہ ہوتی ہے.
اور اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ صرف وزیر خارجہ نے ڈیفینڈ کیا ہماری فورن پالیسی کو بلکہ پروٹیکٹ آپ کے کرنا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی IMF میں جا کے عمران خان کی سبسڈی دینے کی پالیسی کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں حالات بڑے لوگوں کے خراب تھے, مہنگائی تھی, اس وجہ سے عمران خان نے سبسڈی دی اور ٹھیک کیا. تو یہاں پر آپ بیانیہ کچھ اور بناتے ہیں, وہاں پر IMF میں جا کر آپ نے تو ڈیفینڈ کیا عمران خان کی سبسڈی دینے کو. ظاہر ہے کیونکہ ہم نے اسٹیٹ کو بچانا ہے, ہم نے اسٹیٹ کی عزت کو بچانا ہے. یہ جو IMF کے ساتھ ایک غیر یقینی کا ماحول پیدا کر گئے تھے, جو عمران خان کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں, 40 روپے پیٹرول سستا کر کے گئے, جس کی وجہ سے مہینے کا جو ہے وہ سینکڑوں اربوں میں پاکستان کو نقصان پہنچا کہ اب وہ واپس اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا, صرف اس لیے اپنی اقتدار کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گئے. نہیں سوچا کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے, اور پھر جب حکومت سے گئے تو دعائیں کرتے رہے کہ سری لنکا بن جائے. اور یہ خرابی اتنی زیادہ تھی کہ مفتاح صاحب اس کو ٹھیک نہیں کر پائے, اور آپ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. صحیح ہے شیزا صاحبہ, میں اس پر آتا ہوں کہ یہ خرابی اتنی زیادہ تھی اور اتنے گہرا وار کر کے گئے ہیں کہ مفتاح صاحب بھی ٹھیک نہیں کر سکے. میں اس پر واپس آتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کیا کر پائیں گے, لیکن شیزا صاحبہ پہلے بات نہیں ہے, مفتاح صاحب نے صحیح ڈیسیژنز لیے. واپس آتا ہوں میں آپ کو. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, مفتاح صاحب کے ڈیسیژن پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن شیزا صاحبہ یہ منظر جو آپ ویژولائز کر سکتی ہیں, اگر آج عمران خان کوئی کال دیتے ہیں, خندقیں کھدی ہوئی ہیں, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, راستے بلاک ہیں, عمران خان پھر بھی آ رہے ہیں, رپورٹس ہیں ایجنسیز کی کہ ان کے پاس مسلح لوگ ہیں, عمران خان کہیں گے کہ جی میرے ساتھ چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, تو ان کی سیکیورٹی ہے, ساتھ میں مسلح عام لوگ مسلح نہیں ہیں. اس تکرار میں آنسو گیس چلتی ہے, تشدد ہوتا ہے. یہ کیسا منظر ہے, یہ کس کو سوٹ کرے گا, حکومت کو کرے گا, اپوزیشن کو کرے گا, کس کے فائدے میں جائے گا؟ عمران صاحب نے 1 مہینہ جو ہے جلسے کیے, جلسے کرنے کے بعد انہوں نے پھر لانگ مارچ کی کال دی, اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ مسلح تھے. اب آپ کو تو پتا ہے عمران صاحب کو کتنی دیر میں انفارمیشن آتی ہے, انہیں ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا, یہ اتنا ہو گیا, ان کی آپ کو انفارمیشن تو پتا ہے نا. ریسورسز کیا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ رات کو درخت دیتے ہیں, اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں, تو ان کو بہت دیر سے یہ پتہ چلا. میں اپنی بات پوری کر لوں, میں اپنی بات پوری کر لوں, میں اپنی بات پوری کر لوں, میں اپنی بات پوری کر لوں. تو آپ میرے سوال کو بھی ذہن میں رکھیے نا, میں نے سوال کیا تھا اس کو آپ ایک دفعہ لے لیا کریں نا, سوال ایک دفعہ کر دیا کریں. وسیم بادامی سے بھی اسی بات پہ ہوئی تھی کہ دوسروں کو جو ہے وہ لمبے لمبے سوال, ان کو ایک ہی دفعہ سوال کے بعد لمبے جواب دیتے, اور ہم جیسے ہی شروع ہوتے ہیں انہیں سے ایک سوال آ جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب مکمل نہیں ہوا. تو آپ نے جو بات کی ہے, منظر کیسا لگ رہا تھا, تو عمران صاحب کو تو دیر سے پتہ چلتا ہے, حکومت کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے بھی لوگوں کا اسلحہ نکالا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ منظر کشی کی. اتنا تو انہیں وہ مل گیا نا اختیار کہ ان کے درخت جلانے کو بھی جواز دے دیا گیا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے درخت جلائے گئے, اور پھر عدالت نے بھی کہا کہ شاید انہیں معلوم نہ ہو کہ ان کو آرڈر مل گیا ہے کہ ادھر نہیں آ سکتے. تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اور انڈین ایمبیسی میں جو ہے جالب صاحب کو بلایا ہوا تھا. وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا وہ مشہور کلام سنائیں, ظلمت کو ضیاء سر کو صفا, بندے کو خدا کیا لکھنا. تو انہوں نے کہا یہاں نہیں, یہ ان کے پرومس ہے, ہم جب اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوں گے ہم وہاں بات کریں گے. تو یہ ہوتی ہے عزت جو ایک شاعر بھی سمجھتا ہے. تو اس لیے اگر ہم کوئی کہیں دفاع کرتے ہیں, کوئی حکومت کسی جگہ دفاع کرتی ہے, تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. ادروائز میں شوکت یوسف زئی صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں تو کل آئی ہوں کربلا سے 8ویں دن, کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ رپورٹ ہے, میری نہیں ہے, حکومت کی نہیں ہے, مہنگائی ہفتہ وار 8.1% کم ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ 10 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام بھی آیا ہے. ہم مان رہے ہیں کہ حالات برے ہیں, لیکن اس کے ذمہ دار آپ ہیں. دوسری جو ایک بہت بڑی بات ہے, آج کل یہ کر نہیں رہے, کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ بات نہیں کر رہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے اس سے 70 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے. تو تھوڑی اس پہ بھی بات کر لیں کہ حالات بہتری کی طرف ہیں, حالانکہ ابھی نیا معاہدہ نہیں ہوا. آپ ہی کے معاہدے کو ریویو کرایا ہے, اور یہ ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ
جو پرانی حکومت کر کے گئی ہے ہم اس پہ منوان عمل کریں گے، کیونکہ آپ نے سیلز ٹیکس جو ہے وہ 0 کر دیا تھا، 17% انٹرنیشنلی ہے وہ کرنا تھا، آپ نے بجلی کی قیمتیں واپس لے لی تھی، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں واپس لے لی تھی، آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹ پہ 4 روپے پر لیٹر سے 30 اور پھر اس کے بعد 50 تک جانا تھا. تو یہ تو ہے ٹوٹل آپ کی بات کا جواب. نیا سوال دے دیں. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلے میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بریک لیتا ہوں اور پھر شوکت صاحب ظاہر ہے بہت ساری باتیں دونوں ہوئی ہیں اس کا جواب دینا چاہیں گے، لیکن شوکت صاحب ضرور یہ بتائیں گے کہ کے پی پولیس جو ہے اس کو کیوں نہیں دیا؟ حکومت الگ ہوتی ہے، اسٹیٹ الگ ہوتی ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہی کے تحفظ کے لیے اگر پولیس بلائی جا رہی ہے تو انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تم سے لیتے ہیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کی جانے والی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ ہی کے تحفظ کے لیے آپ سے پولیس مانگی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے اور آپ نے انکار کر دیا، کیوں؟ دیکھیں یہ ایک تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. یہ پولیس جب بھی وفاق مانگتی ہے تو اس کا ریزن بھی ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی صوبے ہم پاکستان کا حصہ ہیں، صوبے فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں اب پہلے سے پولیس فورس کی کتنی کمی ہے. ہم نے فاٹا پورا ایریا ہمارے حوالے کر دیا گیا اور ظاہر ہے اس کے لیے پولیس یہاں سے بھیجی گئی سٹل ایریا سے، اور اس کا جو پروسیس ہے بھرتیوں کا وہ ابھی تک شروع ہے. تو پولیس فورس میں پہلے سے ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے. پھر دوسرا، اگر دہشت گردی کہیں ہے اس ملک کے اندر تو وہ خیبر پختونخوا اس کا مقابلہ کر رہا ہے. فرنٹ لائن صوبہ ہے. اس وقت بھی ہم آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حالات میں ہماری یعنی کہ آرمی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، سرچ آپریشن کر رہی ہے، ہماری پولیس لگی ہوئی ہے. تو ہمیں تو آلریڈی شارٹیج کا سامنا ہے اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور یہ جو 27 کلومیٹر کی حکومت بنی ہے، یہ اس کا وزیر داخلہ 2 گھنٹے کا سفر ہے سوات تک آنے میں، موٹر وے ہے، یہ آ کے جائزہ لے گا، کوئی نگرانی کرے گا، کوئی حالات کا جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا ایشو ہے یا نہیں ہے. تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ اس کو ابھی تحریک کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، جو مجھے پولیس فورس بھیجے تو کہ میں ان کو ٹھیک کروں، اور کبھی کہتے ہیں میں ان کو دھونی دوں گا. یہ وزیر داخلہ ہے، اس طرح کا وزیر کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو کس چیز کا نہیں؟ میری بات سنیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا خوف ہے عمران خان کے کہ اسلام آباد آ جائیں گے. کیا ہمارے دور میں احتجاج نہیں ہوئے؟ بلاول صاحب کراچی سے شروع ہو کر ٹرین مارچ نہیں کر چکے ہیں؟ مہنگائی مارچ نہیں ہوئے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کتنے دھرنے دیے؟ یہ تو پرامن دیکھیں میری بات سنیں، یہ غلط بیانی نہ ہو. کون سے ہمارے پاس کہ آپ نے کوئی تماشا، پستول یا کوئی پتھر دیکھا ہے؟ ہم نے کوئی گملہ توڑا ہے؟ یہ جو دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ جب سے آئے ہیں مجھے پتا تھا لوگ مسلح ہیں، یہاں پر تصادم ہو جائے گا، اس لیے میں نے کال آف کیا. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ حکومت کی فراہم کردہ تفصیلات ہوتی ہیں نا، اطلاعات ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جب بھی ہم نے احتجاج کیا ہے ہمارے لوگ بالکل پرامن رہے. اس دفعہ بھی دیکھیں ہم نے تو ابھی یہ بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اسلام آباد کے اندر جانا ہے، اور یہ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ادھر نہیں آئیں گے ادھر جائیں. بھائی ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے ہم اسلام آباد ہی نہ آئے، ہم اپنے ایریا میں احتجاج کریں. احتجاج پہ بھی کوئی پابندی ہے کیا؟ بھائی احتجاج ہم کریں گے. کیا آپ کے دور میں احتجاج نہیں ہوئے؟ اتنا خوف. تو آپ پشاور میں احتجاج کریں گے، لاہور میں احتجاج کریں گے. جو لوگ دیکھیں یہ ہماری اپنی حکمت عملی ہے، ہمیں کوئی احتجاج سے روک نہیں سکتا ہے. یہ کوئی مولا جٹ کی حکومت ہے کہ دھمکیاں دیں کہ جی آپ آئے تو ہم یہ کر دیں گے، آپ آئے. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور سب سے بڑی اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف. یہ 13-14 جماعتیں اپنے کو بڑی بڑی کہتے ہیں، سارے مل کے بھی ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. اسٹریٹجی بنائی نہیں گئی اور ایسا لگتا ہے کہ آج شاید رحیم خان میں کوئی عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی واضح اعلان نہ کریں، زیادہ امکان اس بات کا نظر آ رہا ہے. میں شیزہ صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ہے
اور یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوئی ہے. پیراز آئے ہیں کمیٹی کے پاس, اور اس میں جو پیراز آئے ہیں اس کا کانٹینٹ یہ ہے کہ سال 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا ایک حکم جو ہے وہ پی آئی اے کو 3 ارب روپے میں پڑا ہے. اب سٹوری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو احکامات ہیں اس پر پریمیئر سروس فلائٹ آپریشنز لانچ کی گئی, اور اس کو لانچ کرنے سے 3 ارب روپے کا سے زائد کا نقصان ہوا. چلیں نقصان ہو سکتا ہے, کوئی آپ نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ ہو سکتا ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہو اور اس کا نقصان ہو گیا ہو, لیکن اہم بات یہ ہے کہ نیگیٹو فائنینشیل فیزیبلٹی پیش کی گئی. کہا گیا کہ یہ نیگیٹو, اس کی جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے وہ نیگیٹو ہے, نقصان ہوگا, یہ نہ کیا جائے. اس رپورٹ کے باوجود وزیر اعظم نے منصوبے پر عمل درآمد کا حکم دیا. یہ ڈاکومنٹ اگر دکھا بھی دیں اسکرین پر یہ پوائنٹس کے ساتھ ساتھ تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ جو پیراز پیش کیے گئے ہیں, جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ رپورٹ بھی دکھا دیں. اس میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ نے سری لنکا سے ویٹ لیز پر طیارے کرائے پر لیے جس سے 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. ایف آئی اے نے نواز شریف کے حکم پر پی آئی اے کو ہونے والے نقصانات کے کیس کی انکوائری بند کر دی تھی. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف آئی اے کو کیس دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے. اسی آڈٹ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2016 میں نواز شریف صاحب کے دور میں پی آئی اے بزنس کلاس کسٹمرز کے لیے 10 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے 350 آئی پیڈز کرائے پر لیے گئے, اور آئی پیڈز کرائے پر لینے کا جو قدم تھا اس کو فضول خرچی قرار دیا گیا کیونکہ بزنس کلاس سیٹوں پر پہلے سے ہی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ یونٹس موجود ہوتے ہیں, تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی آئی اے حکام اور ان کی فیملیز کو مفت فضائی ٹکٹ دینے سے 10 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ زائد ملازمین کی بھرتی سے پی آئی اے کو 16 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جہاں 4 کی بجائے سیالکوٹ میں 4 افراد کی ضرورت تھی ایک اسٹیشن پر تو 34 افراد بھرتی کیے گئے, ملتان میں 50 کی بجائے 186 بھرتی کر لیے گئے, لاہور میں 142 کی بجائے 257, تو اس سے 16 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یہ اس پر اب دوبارہ ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کرے گی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے. شیزہ فاطمہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ اس بد انتظامی کے زمرے میں رکھیں گے یا بد عنوانی کے زمرے میں؟ پہلے میں جواب دوں گی شوکت یوسف زئی صاحب کا. دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ ہم نے کون سا گملہ توڑا. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے احتجاج میں پارلیمنٹ آف پاکستان, جو کہ آگسٹ ہاؤس ہے اس ملک کا, اس کا جنگلہ توڑا گیا, اس کی دیواریں توڑی گئیں, اس کے اوپر حملہ کیا گیا. پی ٹی وی, جو سب سے پہلے اگر آپ کسی چیز پہ, کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے نا تو اس کی ٹی وی چینلز اور ریڈیو چینلز جو ہوتا ہے, پی ٹی وی پہ حملہ کر کے حکومتی جو اسٹیٹ کی ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا کے عمران خان نے اور عارف الوی صاحب نے ایک دوسرے کو فون کر کے مبارکبادیں دی, قبریں کھودیں, درختوں کو آگ لگائی. کیا کیا ان لوگوں نے نہیں کیا. اور پھر عمران خان نے پبلک سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جو آپ نے بتایا کہ افراد مسلح ہیں, اگر میں آگے بڑھا تو بات جو ہے وہ حد سے نکل جائے گی. تو یعنی کہ انہوں نے بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تھی اس کی تصدیق کی کہ یہ لوگ مسلح تھے, یہ لوگ اسٹیٹ کو تھریٹ تھے, سٹیزنز کو تھریٹ تھے, اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ نے ان کو کنٹرول کیا اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ دوسری بات جو پولیس کے حوالے سے کی شوکت یوسف زئی صاحب نے, دیکھیں ہمیں بہتر طریقے سے اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹیررزم کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں, اور ہماری یہ ان کی حکومت سے شکایت بھی ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ ان کی پچھلے 4 سال کی نیشنل گورنمنٹ ہو. ہم نے 5 سالوں کے اندر جو 98% ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کی جانیں گئیں ان کومنگ آپریشنز کے اندر, ہم نے کراچی کی روشنیاں لوٹائیں, ہم نے کوئٹہ کو جو ہے وہ امن کیا, کے پی کے میں امن لے کے آئے, وہ انہوں نے 4 سال میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے دھرم بھرم کر دی. اور کے پی کے جو کہ لا اینڈ آرڈر ایک پروونشل میٹر ہے, وہاں پہ آج سب سے زیادہ جو ہیں وہ حالات خراب ہیں. ہمارا تو سوال ہی ان سے یہ ہے کہ یہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو پھر وہاں پہ اس طرح کے حالات کیوں ہیں؟ اور اگر وزیر داخلہ نے پولیس مانگی ہے تو انہوں نے یقیناً ریزنز کے ساتھ مانگی ہے, اور ریزنز میں نے آپ کو بتا دیے کہ جب یہ آتے ہیں یہ ان کا ایم ہی عمران خان صاحب کا, آپ ان کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, انتشار پھیلانا, آپ شیخ رشید کی اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان کی اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے انتشار پھیلانے کے کبھی کفر کے فتوے, کبھی غداری کے فتوے, کبھی ناموس رسالت کے اوپر جو ہے یہ سیاست کرتے ہیں. ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جتنا
ابھی فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ پوری ہر حد تک کوشش کی کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے اور ناموس رسالت کے اوپر جو ہے سیاست کریں. جو جس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ ماضی میں دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی نہ نکالی جا سکتی ہوں, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی ہے؟ پاکستان کی تو 20-25 سالہ تاریخ میں نہ جانے کیا کچھ ہے جو بارہا ٹی وی پہ چل چکا ہے, جس میں ہر وہ باتیں ہو چکی ہیں جو اب اس وقت ہو رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی نہیں نکالی جا سکتی؟ اچھا نہیں, دیکھیں بالکل ایسی بالکل نہیں نکالی جا سکتی. یہ انتشار دیکھیں, میں اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں, اور میں نے کبھی مجھے جہاں تک میری یاداشت مجھے اجازت دیتی ہے, میں نے کبھی پی 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 کی لیڈرشپ کو بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا. اور آپ فیصل واڈا صاحب جو ہیں, جب ان کے اوپر ناموس رسالت کے اوپر جو ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر ایشو بنا تھا ٹی وی کے اوپر, تو خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کیا تھا, ان دا ورسٹ آف پالیٹکس ڈیفینڈ کیا تھا, اور فیصل واڈا نے فون کر کے شکریہ ادا کیا تھا. ہم تو ڈسے ہوئے اس مسئلے کے. احسن اقبال کو انہوں نے گولی, ابرار الحق کی تقریر کی وجہ سے احسن اقبال کو پہ کسی نے گولی چلا دی. اپنے ہمارے جو لا منسٹر صاحب تھے زاہد حامد صاحب, وہ اپنے حلقے میں نکل نہ پائے کیونکہ انہوں نے ناموس رسالت کے اوپر سیاست کیا. دیکھیں جاوید لطیف صاحب کی میں کسی بھی ایسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی جو کہ انتشار پھیلانے والی ہو, جو کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ آپ مذہب کو بیچیں. یہ جو رپورٹ میں نے آڈیٹر جنرل کی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, کیا آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ پھر میں آگے شہلا صاحبہ کی طرف بڑھوں. جی, ایک تو آپ نے ڈیٹیل بتائی, میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی, مگر پی آئی اے جو ہے وہ سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ چلتا ہے, وہ اس کے فیصلے لیتے ہیں, اور بورڈ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی یوزلی فیصلہ ہوتا ہے. پی آئی اے جو ہے وہ تقریباً بہت زیادہ لاسز کر رہا ہے. یہی تو رپورٹ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منع کیا, لیکن نواز شریف صاحب نے ویٹو کیا اور حکم دیا کہ نہیں آپ اس کے باوجود اس کو کریں. یہی تو رپورٹ ہے دراصل کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سجیشن کے خلاف بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میجورٹی, آپ اگلے بندے کو تو بات کرنے دینا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میجورٹی سے جو ہے وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اور اگر میاں صاحب نے کیا بھی ہے, لیٹ سپوز کر لیا ہے, دیکھیں کچھ پی آئی اے کو مارکیٹنگ پش کی ضرورت رہی ہے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مختلف ڈیسیجنز لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹنگ پش چاہیے تھی. پی آئی اے, آپ نے کہا آپ شاید پی آئی اے کی بزنس کلاس میں, مجھے نہیں پتا لاسٹ کب بیٹھے ہیں, اس کا کوئی انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چلتا, اس کی کوئی جو ہے وہ کرسی, اس کے ہینڈلز نہیں چلتے. میں ابھی پیچھے بیٹھ کے فارغ ہوئی ہوں, اس کا کوئی انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں چلتا. اگر اس کی بزنس کلاس کو بوسٹ دینے کے لیے ایک ڈیسیجن لیا گیا, میری یہ اوپینین نہیں ہے, یہ تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی اوپینین ہے کہ یہ فضول خرچی تھی, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. جی اسد بھائی, آپ بڑا ٹائم دے رہے ہیں دونوں کو, میں بات مکمل کر لوں, دونوں ایک ہی باتیں کر رہے ہیں. آخری بات میں صرف کروں گی. جی کر لیں. میں آخری بات یہ کروں گی کہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ کچھ ڈیسیجنز جو ہیں وہ فروٹفل ہوتے ہیں, کچھ کا نہیں نتیجہ صحیح نکلتا. میں شوکت صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں شہلا صاحب کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. شوکت صاحب مختصراً کہیے گا, مختصر شوکت صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو بندے آپ نے دو اپوزیشن کے گورنمنٹ کے لوگ بٹھائے ہیں, دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, اٹیک عمران خان کے اوپر ہی ہو رہا ہے. دیکھیں شہلا صاحبہ اگر باہر گئی تھی اور آپ آج پاکستان آئی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آٹا 2400 کا پہنچ گیا ہے 20 کلو کا. انہوں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہیں, تو جو عوام, آپ کو یہ میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ 2400 روپے کی 20 کلو کا آٹا پہنچ گیا ہے, اور اس سے 1 روپے کم نہیں ہوا ہے. آج کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں جو آج میں نے خریدا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, ہم نے تو اپنے عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم 1200 1300 اور 1400 پہ لے آئے ہیں, صرف کیونکہ حکومت اپنے سبسڈی دے رہی ہے صوبائی حکومت. لیکن ایک چھوٹی حکومت کب تک سبسڈی, جی میں آ رہا ہوں, آپ نے جی میں سمجھا کہ شوکت صاحب آپ آپ دو لوگ ہیں نا, اس لیے بس میرے چلو ان کو موقع دیتے ہیں, یہ بڑے بےتاب ہیں. چلے سر مکمل کرنے میں شہلا صاحب کے بارے میں ہی کہنا نا, نہیں جب ان کی حکومت تھی شہلا بیوی نے کیا کہنا ہے اور دوسرے نے کیا کہنا ہے, تو میں پھر ان کی ٹرن نہیں. ٹھیک ہے آپ بیٹھے, آپ نے کرنا کیا, آپ تو یہی کہیں گے نا کہ جی سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ 3 سال
وہ وہ تو 30 ہے، سالوں پہ وہ تو بھاری ہے، ہو گیا نا. اب وہ یہی تو کہیں ہے، گے اور کیا وہ تو کہنا ہے ہے، آپ نے. ابھی وہ آپ تو نے ہے. جو اور آپ سے آپ نے کیا معیشت تو کہنا ہے؟ سنبھالی نہیں آپ جا نے رہی. کیا ماشاء کہنا اللہ ہے؟ سارے آپ نے ایکسپرٹ imported حکومت کہنا کرپشن ہے کے اور ایکسپرٹ بغیر سارے کسی اکٹھے اس ہو کے گئے. کہنا ہے. ایک ہی حکومت میں نہیں بیٹھ دیکھیں، گئے. اگر اب آپ اچھا، مجھے چلیں باری باری بات کر لیں. نیب کا حال ان کی کر بات دیا. ہر بات کے بعد آئے تو نیب میں کا تو حال پھر نہیں کر دیا بیٹھوں انہوں گی نے. پروگرام. شوکت صاحب، یہ تو چوری کے لیے آئے تھے. چوری ان کی دیکھیں. انہوں نے نیب کو ختم کر دیا. 85 سے انہوں نے اپنے حساب کتابات جو چلیں شوکت صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ذرا شیلا صاحبہ کی طرف جانے دیں. یہ آئے اس لیے تھے. انہوں نے کیا کیا عوام کے ساتھ؟ یہ 14 لٹیرے بیٹھ کے انہوں نے حکومت کو کیا، عوام کو کیا دیا بتائیں مجھے نا. چلیں آپ نے حکومت جو ختم کی کس لیے ختم کی؟ شیلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ چوری کے لیے آپ آئے تھے یا کیسز ختم کرانے کے لیے آئے تھے؟ سو وہ ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے ان کا، جواب دیجیے گا. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، آپ کے اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا تو ہماری حکومت ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ کہا کہ مہنگائی 8.11% کم ہوئی ہے اور 10 اشیاء کی قیمت کم ہوئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آٹا واٹا سستا ہو گیا. میں نے کہا کہ 10 اشیاء کی قیمت کم ہوئی، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آٹا، چائے، چکن، بریڈ، چاول یہ کچھ مہنگے ہوئے. میں نے یہ کہا ہی نہیں 27 اشیاء، میں نے 10 اشیاء کہا. میں جھوٹ سے کام نہیں لیتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے 70 کروڑ پہ آ گیا. اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. آپ لوگ اپنے زمانے میں کرنٹ اکاؤنٹ. آپ نواز شریف سے مت کیا کریں. ان سے میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ پوچھا اسد کے ہے نا کیا دوسری حکومتوں نے ایسے بیان نہیں دیے. بھائی دوسری حکومتیں تو غلط لوگوں کی تھیں ان کے مطابق. اب یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ پہلے دھرنا لے کر آئے تھے تو چائنا کا دورہ منسوخ ہوا تھا. ٹھیک ہے، چائنا کے ہیڈ کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پولیس پہ اٹیک ہوا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا جیسے انہوں نے کہا. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلح تھے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر تیاری کے آئے تھے. تو اب جب یہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو 27 کلومیٹر جس کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں تک ان کی گورنمنٹ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کل یہ الزام نہ لگائیں. باقاعدہ لیٹر میں لکھا ہے کہ صرف ڈنڈے ہوں ہاتھ میں اور کیا کہتے ہیں آنسو گیس والی گن ہو، ہتھیار نہ ہو. تو یہ باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے. تو جو ان کے صوبے ہیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، جن صوبوں میں، ان سے ہم منگا رہے ہیں سیکیورٹی تاکہ ان کو پریشانی. دوسری بات جو ہے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میڈیا نے دکھایا تھا کہ کس طرح پولیس پہ اٹیک کر رہے ہیں، کس طرح سے کیا کر رہے ہیں. ان کی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر پولیس والوں کو انگلش میں یوں گالیاں ساتھ دیتے ہوئے چلو یا نازیبا الفاظ کہتے ہوئے تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہوگی. تو ذرا آئیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، ان صوبوں کی پولیس کو لے کر آئیں گے تو زیادہ ان کو آسانی ہوگی. دیکھیے عالیہ اور عظمیٰ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ان کو شاید دیر سے پتہ چلا کہ ادھر نہیں آنا، اور انہوں نے اس لیے درخت جلائے کہ آکسیجن کی کمی تھی. تو اب جس آدمی کو ہر چیز دیر سے پتہ چلتی ہے، اس کی عالیہ اور عظمیٰ گواہی دے دیتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے. اب رہی بات ان کی، تو بھائی ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. آئی ایم ایف کی چارج شیٹ آپ کے خلاف آئی ہے. ووٹن میں جو کچھ میچ کھیلا گیا اس کی رپورٹ باہر کے اخباروں میں ہوئی ہے. آپ ہی کی پارٹی کا بندہ گیا ہوا ہے پارٹی فنڈنگ کیس میں. توشہ خانہ کا مسئلہ آپ ہی کے ہاں سے باہر آیا ہے. الیکشن کمیشن میں ہم نہیں گئے، کسی بھی ایک آپ کے خلاف کیس میں ہم گئے نہیں ہیں ابھی تک ایز حکومت. ابھی تک آپ کے اپنی جو ہنڈکلیاں کھل رہی ہیں. آپ ہی کے حامد علی خان جب آپ کے پاس دوبارہ آ گئے، پتہ چلا ہے کہ ان کو عمران خان نے منوایا ہے، انہوں نے بہت کچھ بتایا تھا. اب وہ کہتے ہیں فواد چودھری بھی آپ کا نہیں ہے. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. جب بھی کوئی پارٹی بغیر کسی نظریے کے بنتی ہے، بھانمتی کا کوئی، دو چیزوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں پی ٹی آئی میں، یہ اس کا جواب تو شوکت صاحب دے سکتے ہیں. دوسرا میں بات کرنا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. واپس آ رہے ہیں مگر وہ کیا کر پائیں گے؟ ان کے پاس، ان کے اختیار میں کیا ہے اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے؟ یہ کیا آپشنز ہیں اور کیا وہ بہتر کر پائیں گے؟ کیا وہ ڈالر کو لائیں گے، روپی کو مستحکم کریں گے؟ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا بریک میں پروگرام میں لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شوکت صاحب. یہ ساری صورتحال اس وقت جو اکانومی کی ہے اس پر آپ یہ حوالہ دیا آئی ایم ایف کا کہ آئی ایم ایف نے آپ کے خلاف چارج شیٹ لگائی ہے کہ آپ یہ جو مائنز بچھا کر گئے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اکانومی اگر آپ بہت اچھی چھوڑ کر گئے تھے تو پھر آتے ہی یہ سب کیسے خراب ہو گئی؟ اور یہ آتے ہی جو ہے وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں ریزرو اتنے تھے اور اس ریزروز میں جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی, تو وہ جو ڈفرنس آپ بتاتے ہیں وہ ڈفرنس جو ہے وہ کیا موجودہ حکومت نے آتے ہی اپنی جیب میں ڈال لیا ہے, کہاں خرچ کر دیا وہ تو اگر بہت اچھی اکانومی تھی تو آتے ہی یہ ڈیزاسٹر کیسے ہو گیا, اور کس کو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کر گئے ہیں؟ یہ دیکھیں اسد, میرے خیال سے یہ چونکہ آپ نے ایسی بات کی کہ یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی ہیں. اگر ہمارے دور میں ریزرو جتنے تھے وہ کوئی خفیہ بات تھی, اور آج جو حالات بنے ہوئے, دیکھیں آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا تھا نا, وہ تو ہمیں یہ خوشخبری سنانے جا رہے تھے نا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا ہے. ابھی جو ہے نا ڈالر بھی نیچے آ جائے گا اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ جو قرضہ آیا تھا وہ خرچ ہو چکا ہے اور آپ ڈالر کو نہیں پکڑ سکے. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مقدموں کی بات کی, دیکھیں نہیں مگر شوکت صاحب 23 ارب ڈالر کا ریزرو آپ چھوڑ کر گئے, یہ آئے تو یہ 13 ارب ڈالر رہ گئے فرض کیجئے, تو 10 ارب ڈالر گئے کہاں؟ دیکھیں اصل میں ان کو آپ نے پاکستان حوالے کیا ہے, جو سارے جن کے اوپر کیسز تھے اور ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, ان کے اوپر چوری کے کیسز تھے. اب آپ نے وہ جس طرح ایسا ہوتا ہے نا جو بلی کو دودھ کا رکھوالا کر دیا, تو بلی کو جب دودھ کا رکھوالا کر دیا نا تو آپ پھر ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا آ کے کہ جی وہ 16 ارب فلاں جگہ تھے وہ غلط تھے, چلو جی وہ ختم کرو. یعنی 85 سے لے کر اس ملک کو کیا جواب دیں گے یار؟ یہ کتنا غریب ملک بنا دیا انہوں نے, بھکاریوں جیسا ملک بنا دیا انہوں نے. جا کے خود بھی کہتے ہیں جی ہم تو بھکاری ہیں. انہوں نے دیکھیں جب عمران خان گئے تھے یو این میں اور جو انہوں نے خطاب کیا تھا پوری دنیا میں اس کی گونج تھی. آج دیکھیں ان کا وزیر خارجہ بھی گیا ہے, پرائم منسٹر بھی گیا ہے. آپ نے کشمیر کا ایشو سنا ہے؟ کشمیر کا ایشو تو پیچھے چلا گیا. تو یہ تو انہوں نے پاکستان کو جو لاس دیا اپنی ایک تقریر سے, اور جو تقریر بھی کی تھی وہ ماشاءاللہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرتے وہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال میں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ مذہبی چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں گر رہی ہیں, سارا نیوز بھرا پڑ رہا ہے کہ جی عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ گئی, ان سے اوپر جا رہی ہیں. تو یہ عوام کو کیا مطلب کتنا نچوڑنا چاہتے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا معاہدہ پورا کرنا ہے, کتنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ایک پیناڈول کی فیکٹری نہیں چلائی جا رہی, چھوڑے یہ باتیں. جی آج غریب لوگ جو ہے پیناڈول کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ جی پیناڈول نہیں بن رہا. یہ تو آپ کے حالات ہو گئی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے, یہ دو بندے اہم سوال یہ ہے کہ میں ان کی سنتا ہوں, یہ دو بندے بولتے ہیں میں ان کا سنتا ہوں, اور یہ میری باتیں سننے کے لیے نہیں تیار ہے. تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا, آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا, یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ مگر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت. چلیے یہ بلیم گیم میں جانے کی بجائے شوکت صاحب یہ تو ظاہر ہے ایک دوسرے پر, یہ پاکستان میں جب آپ کی حکومت آئی آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت کرا کر گئی, ایشوز پہ بات کریں. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کر کے گئے, لیکن ایک جملے میں جواب ایشوز پہ بات کریں نا, ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات سن لیں شوکت صاحب, ایک منٹ. اچھا میں آپ کو ایشو بتاتا ہوں. ہم پاکستان کا حصہ یا نہیں؟ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ یا نہیں؟ نہیں, مجھے صرف سمپل سی بات بتائیں, خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ایتھنک کارڈ شروع کر دیں, ہمارا مذہبی کارڈ چھوڑ دیں, آپ کا کام ہی یہ ہے. آپ لوگوں کا کام پاکستان میں تباہی کرنا ہے, پاکستان میں لڑائی ڈالنا ہے, پاکستان میں فتنہ ہے. آپ لوگ شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بات سن لیں, شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا چلیے مجھے ایک بہت ہی سنجیدہ سوال کا جواب میں لینا چاہتا ہوں. شہزاد صاحبہ مجھے یہ بتائیے, شہزاد فاطمہ مجھے یہ بتائیے, ایک منٹ پلیز سوال لے لیجیے. ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, نیشنل ٹی وی کے اوپر اپنی باری پہ بات کریں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ 4 مہینے ہو گئے ہمارا جو این ایچ پی ہے, این ایچ پی میں آپ نے 1 روپیہ ادا نہیں کیا. یہ بھکاری حکومت جو بیٹھی ہے تو کیا خیبر پختونخوا کیا کر رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں دے رہے آپ پیسے جو ہمارے؟ اچھا چلے میں ایک سیکنڈ میں وہ آپ نے کیوں بند کیے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا مالی طور پہ ڈوب جائے؟
آپ تو ڈوبے اس کا جواب لے لینا، ہمیں بھی ڈوبانا چاہتے ہیں، اس کا جواب لے لیں، ہمیں اپنا حق چاہیے، اس کا جواب لے لیں، شوکت صاحب اس کا جواب لے لیں، بڑی بڑی کر رہی ہیں، شوکت صاحب اس کا جواب لے لیں، ایک منٹ جواب ہی نہیں ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب ذرا جواب دیں، خیبر پختونخوا کے حصے کے پیسے آپ نے ادا کیوں نہیں کیے؟ آپ ان کا مائک بند کریں گے، آپ ان کا مائک بند کریں گے تو جواب ہوگا. 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے. جی ایک منٹ، جی شہزاد صاحب دو سوال ہے میرے. شہزاد فاطمہ صاحب سوال لے لیجیے گا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حصے کے پیسے آپ نے ادا نہیں کیے. دوسرا یہ بتائیے کہ کشمیر، آزاد کشمیر کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے حصے کے 15 ارب آپ نے روک لیے اور ترقیاتی فنڈ کے 28 ارب میں سے آپ نے 26 ارب روپے ادا نہیں کیے. یہ کشمیر، آزاد کشمیر حکومت آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ مشکل حالات سے دوچار کرنے کے لیے ہمارے 15 ارب روپے آپ نے روکے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہینڈل کریں گے ان چیزوں کو؟ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، کیا فارمولا ان کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شوکت یوسفزئی صاحب کو یہ بتا دوں کہ ان کی حکومت میں پاکستان دنیا میں 117ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ کرپشن میں آ گیا تھا. تو جب یہ چوری کی بات کرتے ہیں تو ان کو گریبان میں جھانکنا ہوگا. پی ٹی آئی عمران خان واحد پارٹی ہے جو فورن فنڈنگ میں کنوکشن ہے، کنسیلنگ آف ایسٹس میں کنوکشن ہے. 13 سال سیکریسی الیکشن کمیشن سے مانگتے رہے کہ پبلک نہ کریں یہ کیس، اور جب ریزلٹ آیا تو فورن فنڈڈ نکلے. ہمارے خلاف ایک آنا پروف نہیں ہوا. کل احسن اقبال صاحب بھی چھوٹ گئے. مطلب کہ آپ لوگ جو ہیں کنوکٹڈ فار وائلیٹنگ کانسٹیٹیوشن، کنوکٹڈ اس کے جج نے معافی مانگ لی کہ میں نے پریشر میں کیا، اس کا فیصلہ سسپینڈڈ ہے. آپ کے حالات یہ ہیں، آپ نے پاکستان کو کرپشن میں 140ویں نمبر پہ لے کے آئے. آپ پاکستان، میری بات سنیں، پاکستان کو جو ہے دیکھیں فورن ڈپلومیسی آپ لوگوں کا تو آپ لوگ تو دعائیں کرتے رہے مودی جیتے. عمران خان تو ٹویٹیں کرتے رہے، مبارکباد دیتے رہے مودی کو، پھر بائیڈن کی کال کو روتے رہے. آپ لوگوں نے تو پاکستان کی فورن پالیسی تباہ و برباد کر کے رکھ دی. آپ نے کشمیر بیچ دیا، آپ نے کشمیر بیچ دیا. آپ کے ناک کے نیچے سے کشمیر بھارت نکال کے لے گیا، اور آپ کی پرائم منسٹر نے تو کشمیر کا نام ہی نہیں لیا. چلیں آج آپ کسی اور وزیر اعظم پہ کشمیر کیوں نہیں لیا؟ آپ تقریر دوبارہ سنیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.